جنگل میں واپسی کا سفر برف کی طوفان کی بدولت بہت کٹھن ہو رہا تھا، مگر سفر تو جاری رکھنا تھا۔ برف پر دوڑتی موٹر اب ایسے راستے پر تھی کہ جس کے دائیں جانب بلند اور گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ تھا، جبکہ بائیں جانب جھاڑیاں بہت زیادہ گھنی نہیں تھیں، کیونکہ اس جانب نشیب میں ایک وسیع و عریض جھیل تھی جس کی سطح پر پانی جم رہا تھا۔ طوفانی برف باری کی دھند میں موٹر کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے اچانک دور سے ہی ایک موٹر اوندھی پڑی دکھائی دی گئی۔ یقیناً کوئی حادثہ کا شکار ہوا تھا۔ ایسے خطرناک راستے اور طوفان میں کسی حادثے کا رونما ہونا کوئی حیرت انگیز بات نہ تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سب نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ اسے رکنا پڑ گیا۔ اوندھی پڑی ہوئی موٹر سے دور بائیں جانب جھاڑیوں کے قریب ایک سیاہ بیگ دکھائی دیا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے نشیب کی سمت جاتی ان خود رو جھاڑیوں کی سمت دوڑی۔ اس دوران اسے ایک آواز بھی سنائی دے گئی۔ تیز ہواؤں کے شور میں کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس پکار میں اذیت ہی اذیت تھی۔ مرجان نے دونوں ہاتھوں سے جھاڑیوں ہٹا کر تاریکی میں متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ برف ہوتی جھیل پرسکون تھی، مگر زیادہ دیر نہیں لگی تھی اس سیاہ ہیولے تک نگاہ پہنچنے میں، جو پتھریلی ڈھلوان پر خود کو بمشکل سنبھالے لٹکتی ہوئی خود رو جھاڑیوں کی مدد سے اوپر چڑھنے کی کوشش میں تھا۔ مگر بڑھتا ہوا برفانی طوفان اس کے اعصاب اور گرفت پر حاوی ہو رہا تھا۔ ہمت کرو، تم اوپر پہنچنے والے ہو، ذرا سنبھل کر، تھوڑی اور ہمت کرو، تم یہ کر سکتے ہو۔ اونی اسکارف ناک سے ہٹائے وہ چیختی آواز میں مسلسل اس شخص کا حوصلہ بڑھاتی رہی تھی۔ خاطر خواہ اثر بھی ہوا تھا۔ کچھ وقت ضرور لگا تھا، مگر بالآخر وہ شخص اتنا اوپر آ گیا کہ مرجان اس کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ برفاتی جھکڑوں سے بچتے ہوئے اس نے اونی اسکارف دوبارہ ناک تک چڑھا کر خطرہ مول لے لیا۔ جھاڑیوں کی مدد سے ذرا نیچے لٹک کر اس نے اجنبی شخص کا ہاتھ اپنے گرم دستانے والے ہاتھ کی گرفت میں جکڑ لیا۔ اسے اوپر کھینچنے کی سر توڑ کوشش میں مرجان کی اپنی ہمت ساتھ چھوڑنے لگی تھی، کیونکہ سہارا ملتے ہی اس شخص نے یا تو اپنی کوشش کم کر دی تھی یا پھر اپنا آدھا بوجھ مرجان کے سہارے پر چھوڑ دیا تھا۔ اس شخص کی کربناک کراہوں سے مرجان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک زخمی ہے، مگر مرجان کے پاس اس کے زخموں پر دھیان دینے کا وقت بالکل نہیں تھا۔ اس وقت اہم یہ تھا کہ وہ شخص گرفت سے نہ نکل جائے، ورنہ زخمی وجود کے ساتھ گہری جھیل کے برف ہوتے پانی میں گر کر اس شخص کے لیے اگلی سانس لینا بھی ناممکن ہوتا۔ بے سدھ ہوتے شخص کو گھسیٹ کر جھاڑیوں تک لاتی وہ پوری طرح ہامتی خود بھی بے دم ہو چکی تھی۔ ناہموار سانسیں بحال کرتی وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی تھی، جو اپنا سر پکڑے برف پر لوٹتا بلند آواز میں کراہ رہا تھا۔ اس کے لہو لہان چہرے کو دیکھتی مرجان قریب آئی اور بمشکل اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھا کر بٹھا دیا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم بہت تکلیف میں ہو، تمہیں چیخو پکار کرنی ہے، ضرور کرو، مگر بہتر ہے کہ اٹھ کر چلنے کی کوشش بھی کرو، ورنہ کچھ ہی دیر بعد یہاں تمہاری اکڑی ہوئی لاش پڑی ہوگی۔ تم لوگ جب صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتے تو ان پہاڑوں پر آتے ہی کیوں ہو؟ اس شخص پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ تقریباً چیخی تھی۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، جلد از جلد میرے ساتھ یہاں سے نکل چلو، ورنہ پھر مرو ادھر ہی۔ میں اب یہاں اور نہیں رک سکتی، مجھے اب جانا ہے۔ مرجان کو مجبوراً انتہائی سخت لہجے میں اسے دھمکی دینی پڑی تھی، جس کے بعد اس شخص کے پاس کوشش کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ اپنے ایک پیر اور مرجان کے سہارے موٹر تک پہنچنے میں اس شخص کی حالت انتہائی قابل رحم ہو چکی تھی۔ اپنی موٹر میں اسے بٹھا کر مرجان نے بجلی کی سی سرعت سے اس شخص کی اوندھی پڑی موٹر کو دھکیل کر جھاڑیوں کے اندر کیا تھا، اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس شخص کا بیگ اٹھاتی موٹر پر آ بیٹھی تھی۔ کاٹ تار طوفانی تپیڑوں سے لڑتے ہوئے سفر جاری رکھنا دشوار تھا، تو دوسری طرف کراتے ہوئے اس اجنبی کا بوجھ بھی اپنی پشت پر سنبھالے رکھنا وحشت اور تھکان کو بڑھا رہا تھا کہ بہرحال
کتنی بھی وہ باہمت سے ہی، مگر لکڑیوں کے بوجھ اور ایک بھرپور مرد کے بوجھ میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق اسے پہلی بار معلوم ہو رہا تھا۔ چلاہٹ میں کئی بار اس نے چاہا تھا کہ کم از کم 2-4 تھپڑ تو اس شخص کو رسید کر ہی دے، مگر یہ سوچ کر ضبط کرنا پڑا کہ اس شخص کی حالت تو ایک تھپڑ بھی برداشت کرنے کی قابل نہیں۔ گھر کے احاطے میں موٹر روکتے ہی اس نے سکھ کی سانس لی اور پھر تیزی سے قریب آتے دوشین کو دیکھا۔ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بوڑھے دوشین نے زخمی شخص کا بوجھ سنبھال لیا تھا کہ ظاہر ہے اس نیم بے ہوش شخص کو مرجان تنہا نہیں سنبھال سکتی تھی۔ حسب توقع لارا کافی غصے اور ناگواری سے بس ان دونوں باپ بیٹی کو گھورتی رہی، جو زخمی اور غافل شخص کو بمشکل سنبھالے کابک نما کمرے میں آ گئے، جہاں ایک پرانا بیڈ پڑا تھا اور بیڈ سے ذرا دور ایک بدرنگی سی خستہ حال لکڑی کی الماری رکھی تھی، جس میں ادویات کا ڈھیر اور فرسٹ ایڈ کے تمام لوازمات موجود تھے۔ یہ سہولت بوڑھے دوشین نے ایسے مسافروں کے لیے رکھی تھی جو پہاڑوں اور جنگل کے دشوار گزار راستوں پر حادثات کا شکار ہو جاتے تھے۔ نشیبی قصبے تک کسی زخمی کا بروقت ڈسپنسری پہنچنا ایک طویل اور مشکل امر تھا۔ قصبے کی ڈسپنسری میں کام کرتے ہوئے دوشین کو ایک عمر گزر گئی تھی۔ ڈسپنسری بھی وہ جس میں کئی دن تک کوئی ڈاکٹر ہی میسر نہ ہوتا تھا۔ ایسی صورتحال میں تجربہ کار دوشین قصبے کے لوگوں کے لیے کسی مسیحا سے کم نہ تھا۔ پہاڑ پر اپنے گھر میں بھی بھولے بھٹکے یا زخمی مسافروں کی مدد کرنا دوشین کا فرض تھا، جس کی ادائیگی میں وہ لارا کی مخالفت کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، جبکہ لارا کی جھنجھلاہٹ اور بڑبڑاہٹیں اس وقت تک جاری رہتیں جب تک دوشین کی مدد کے عوض زخمی مسافر کوئی رقم یا کوئی قیمتی چیز اس کے حوالے نہ کر دیتا۔ لارا کی وجہ سے دوشین چاہتے ہوئے بھی اپنے فرض کی یہ قیمت وصول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک صلح جو اور امن پسند انسان تھا۔ باہر برف کا طوفان عروج پر تھا۔ آتشدان میں بھڑکتی رنگ بدلتی آگ نے مختصر سے کمرے کی فضا کو گرم رکھا ہوا تھا۔ زخمی شخص ارد گرد سے غافل تھا۔ اس کی مرہم پٹی کرتے دوشین کے پاس مدد کے لیے کھڑی مرجان نے ایک بار پھر لارا کو دیکھا، جو زخمی شخص کا بیگ کھولے اس میں موجود چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے لباس اور دیگر چیزوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ ہوگی۔ مجھے اس کے یہاں رہنے اور تمہاری اس کی تیمارداری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر اس کے ہوش آتے ہی تم اسے باور کروا دینا کہ ادھر کوئی احسار و انسانی ہمدردی کا علم بردار نہیں بیٹھا۔ کان کھول کر سن لو، اس شخص سے تم نے بھاری معاوضہ وصول کرنا ہے۔ لارا کرخت لہجہ میں تاکید کر رہی تھی، مگر دوشین کی توجہ مکمل طور پر زخمی شخص کے پیر پر مرکوز تھی، جس پر وہ ایک گاڑھے محلول کا لیپ لگا رہا تھا۔ اور سنو، اس شخص کے نام و نسب کی تفصیل معلوم کر کے مجھے ضرور بتانا۔ یہ شخص یقیناً کوئی معمولی بندہ نہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہوئے میں لورین کے لیے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہوں۔ لارا کے معنی خیز لہجے پر دوشین نے سرد نگاہوں سے بس اسے دیکھا تھا، جبکہ لارا اپنی لالچی نظریں زخمی شخص پر سے ہٹاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ڈیڈی، کیا اس شخص کی حالت ایسی ہے کہ آپ اسے سنبھال سکیں گے؟ لارا کے جاتے ہی مرجان نے استفسار کیا تھا۔ اس کے سر کا زخم بھی زیادہ گہرا نہیں، باقی چوٹیں بھی زیادہ گمبھیر نہیں ہیں، مگر میں اس کے پیر کو لے کے تشویش میں مبتلا ہوں۔ پیر ٹخنے کے پاس سے سوجتا جا رہا ہے۔ کل مجھے ہر صورت قصبے سے ڈاکٹر کو یہاں لے کر آنا ہوگا۔ اس کے پیر پر پلاسٹر چڑھانا پڑے گا یقیناً۔ فی الحال میں نے لیپ لگا دیا ہے، سوجن اور درد میں کمی آ جائے گی۔ دوشین کے تفصیلی جواب پر مرجان نے زخمی کے چہرے کو دیکھا، جس کی پیشانی بینڈیج کی وجہ سے چھپ گئی تھی۔ مضبوط چہرے کے تیکھے نقوش ہرگز بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ تھے۔ مرجان، کیا یہ وہی شخص ہے؟ دوشین کے یکدم سوال نے اسے چونکا دیا تھا۔ پتہ نہیں، دھیمے لہجے میں بولتی وہ نگاہ چرا گئی تھی۔ میری طرح تم بھی دیکھ چکی ہو۔ اس شخص کی زخمی پیر میں 6 انگلیاں ہیں۔ بولتے ہوئے دوشین نے زرد روشنی میں اسے بغور دیکھا، جو خاموش کھڑی رہی تھی۔
تمہارا علم مزید کیا کہتا ہے کہ تم مجھے یہ نہ بتانا چاہو تو میں کو رہ دوں گا نہیں؟ تم معاملہ فہم ہو اور مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ توشین کے لہجے میں اس کے لیے ستائش اور شفقت تھی۔ تم نے سن ہی لیا ہوگا کہ لارا اپنے کن ارادوں سے مجھے آگاہ کر گئی ہے۔ پتہ نہیں دوشین اسے کچھ سمجھا رہا تھا یا خبردار کر رہا تھا۔ بہرحال مرجان مزید کچھ بولے بغیر دواؤں کے ڈبے اور بکھرا سامان سمیٹ کر لکڑی کی الماری میں رکھتی رہی تھی۔